اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ ہود کی 12واں سپارہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا، نابینا اور بہرا، اور دیکھنے والا اور سننے والا، یعنی ایک تو وہ ہے جو دیکھنے والا ہے اور ایک ہے نابینا ہے، اور ایک وہ ہے جو سننے والا ہے اور ایک وہ ہے جو بہرا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ کیا یہ دونوں جو صفتیں ہیں اس وصف میں دونوں برابر ہیں؟ سوال ہے۔ تو اتنی بات تو ایک ناسمجھ بچہ بھی جانتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کیا پھر تم نصیحت حاصل کرتے ہو؟ نصیحت حاصل کرو گے تو کیا تم پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ مطلب کیا وجہ ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی؟ اتنی یعنی آسان سی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک سننے والا نہ سننے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہل یستویان، یستوی، استوا یستوی، اسی سے ہے یہ برابری، برابر۔ تو کیا دونوں یہ بتائیں آپ؟ تو کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں مانو گے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں نوح علیہ السلام کو بھیجنے کا تذکرہ کیا۔ اب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی باتیں آگے آئیں گی، لیکن یہاں یہ دیکھیے کہ ہر نبی کی ایک ہی دعوت تھی، اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ نبی آتے ہیں ڈرانے کے لیے آتے ہیں، اور کیا بتانے آتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی سے امید نہیں لگانی، اور جو چیز بھی عبادت میں داخل ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہر نبی کی یہ دعوت تھی۔ یہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک عالمگیری سچ اور سچائی ہے۔ وَأَخْبَتُوا، اس کا یہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، یعنی اخباتن، اس کا معنی ہے جھکنا، عاجزی کرنا، مطمئن ہونا۔ اور آپ کو اگر معلوم ہو کہ اردو میں تو آپ کسی کو نا ایسے کہتے ہیں نا، جب کوئی کسی کام میں بہت زیادہ جھوٹ جائے یا بہت زیادہ کسی معاملے میں ضد بحث کرے، یا کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو جائے تو کہتے ہیں نا یہ خپتی ہے، یہ اردو میں بولتے ہیں نا خپتی۔ تو یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جناب کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کے لیے کبھی انسان ایسے نہیں خپتی جو ہو جاتا ہے نا، کہ بس رب العالمین کے علاوہ بس کسی اور طرف نہیں جھکتا، اسی کے لیے عاجزی کرتا ہے اور اسی سے مطمئن ہوتا ہے، بس اس کے لیے اتنی ہی بات کافی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی جنتی ہیں۔ یہ جنتیوں کی ایک شان، ایک مثال بیان کی گئی ہے یہاں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی جھکنے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنا زیادہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے کہ پھر وہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی بھی ہو، خاندان والے ہوں، محلے والے ہوں یا دیگر کوئی اور ہو، کسی کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے رب کی اطاعت کرنے میں، اپنے رب کی فرما برداری کرنے میں، اس کے پیغام کو پہنچانے میں وہ کسی طرف بھی ادھر ادھر نہیں جھکتے، بس اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر ہی بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں اور اسی میں عاجزی کرتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور میں سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والوں کا بھی یہی معاملہ، یہی معمولات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مومنوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے مثل الفریقین۔ یہ دیکھیں یہاں فرمایا مثل الفریقین۔ اس سے پہلے سب سے بڑے ظالموں، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے تھے، کفار مشرکین، ان کا حال بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد اب اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجز اور اس کی تقدیر اور فیصلے پر مطمئن ہو گئے، وہ جنت کے مالک ہوں گے۔ اور یہ جو ہم نے بتایا نا اخباتو، تو اخباتن والوں کی کچھ صفات سورہ حج میں بھی بیان کی گئی ہیں۔
کتنے سعادت مند وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کو پہچان کر اور اپنے مالک کو راضی کر لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے گروہ کا ذکر کیا کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں ان کے اعتقادات کیا ہیں، ان کا دستور زندگی کیا ہے، ان کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے انجام سے آگاہ کیا گیا تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنے حسن عمل اور دل کی پاکی اور قوت ایمان کی وجہ سے رحمت الہی کو اپنی طرف کیا کیا، متوجہ کر لیا اور اس کے مستحق بن گئے۔ ان کے دل کے یقین، اعمال کے حسن اور ان کے عجز و نیاز اور سوز و گداز نے عنایات ربانی کو ان کی طرف کیا کیا، متوجہ کر لیا۔ کتنی ہی خوبصورت، کتنی ہی پیاری، دل نشین اور حقیقت افروز مثال ہے۔ دعا کیجیے اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کرے، ان لوگوں میں قبول کرے، ان لوگوں جیسا بنا دے، ہم بننے کی کوشش کریں، ان جیسے ہو جائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا اور ان کو حق کو پہچاننے والا بنایا۔ تو اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے اور اندھا بہرا بننے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ ہم حق کو سننے سے اندھے بہرے ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال، فریقین، دو افراد ہوں یا دو گروہ ہوں تو ہم کہتے ہیں نا فریقین میں یہ معاملہ طے ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے عمیون، جیسے کل عامہ، کل آپ، یہ جو کاف ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے، جیسے، یہاں ترجمے میں بھی ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فریکوینٹلی، بہت زیادہ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پر بات جو ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ مثال سے کسی چیز کی تصویر سامنے آ جاتی ہے اور اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مومن دیکھنے اور سننے والا ہوتا ہے، اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ اندھا اور بہرا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد اور خلاف ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ سیدھے راستے پر اندھا بہرا شخص کیسے چل سکتا ہے، جو نہ خود راستہ دیکھے اور نہ بتانے سے سنے؟ ایک شخص تو ہے دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن اس کو بتایا جائے نا، آواز دی جائے کہ دیکھو وہ راستہ خراب ہے، تو وہ سن تو لے، لیکن وہ سنتا بھی نہیں نا۔ تو اب جب وہ سنتا بھی نہیں اور دیکھتا بھی نہیں تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ سیدھے سیدھے چلا جائے گا؟ لازمی بات ہے کہ کبھی ادھر گرے گا، کبھی ادھر گرے گا، وہ سیدھے نہیں جا سکتا، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے۔ جیسا کہ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ تو یہاں پر بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا سمجھنے والوں کے لیے کہ دیکھو مومن تو دیکھنے اور سننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھنے اور سننے والے انسان کی طرح ہیں، اور کافر دنیا اور آخرت میں حق سے اندھے ہیں، یہ خیر و بھلائی کے رستے کو نہ جانتے ہیں اور نہ اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اچھا، ایک تو وہ ہے کہ جو قابل علاج ہے، جس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو ناقابل علاج ہے، اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ جو ظاہر ضدی ہو جائے، وہ کوئی بات سنے ہی نہیں، جان بوجھ کر کانوں میں انگلیاں ڈال لے اور کہے کہ میں حق سننے سے بہرا ہوں، میں کسی اور کی بات اپنے فرقے کے علاوہ نہیں سنوں گا، آپ بتائیں نا اس کو آپ کیسے سنائیں گے؟ یہ لوگ دلائل و براہین کے سننے سے بہرے ہیں، لہٰذا یہ ایسی باتوں کو سنتے ہی نہیں جو ان کے لیے مفید ہوں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 23 میں، اور اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا تو انہیں ضرور سننے کی توفیق بخشتا، اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ سن بھی لیں گے تو نہیں مانیں گے نا، اگر ان کو زبردستی سنا بھی دیا جائے، راہ حق دکھا بھی دی جائے، پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے کہا نہیں مجھے اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے، کچھ بھی ہو پھر بھی نہیں ماننا۔ اب رہے مومن تو وہ کیا ہے، سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، ہونہار ہیں، تو وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، عقل کے ذریعے سے اپنے مالک تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عقل ودیت کی ہے ہر شخص کو، وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ حق کو دیکھ سکے اور حق و باطل میں تمیز پہچان کر سکے، وہ خیر و بھلائی کو اختیار کر سکے اور شر و بدی کو ترک کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہر ایک میں دی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی نے اس کو خراب کر دیا، بیکار کر دیا۔ تو بہرحال مومن کیا ہے؟ مومن دلیل کو سنتا ہے، دلیل کو سمجھتا ہے، اور دلیل اور شبے میں فرق کرتا ہے کہ دلیل کیا ہے۔ قرآن کی دلیل دلیل ہے، حدیث کی دلیل دلیل ہے۔ مرد مومن پر باطل کا جادو نہیں چل سکتا، تو پھر کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال کبھی مردے سے دی ہے کہ جیسے مردہ نہیں سنتا ایسے کافر بھی نہیں سنتا، کبھی اندھے بہرے سے مثال دی ہے تو اللہ نے فرمایا فلا تذکرون، تو ذرا غور تو کرو کہ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
اور ان دونوں جماعتوں میں فرق کیوں نہیں کرتے؟ جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ سورہ حشر میں پڑھیں آپ، اور بھی جگہ پہ فرمایا اہل دوزخ اور اہل بہشت، اہل جنت برابر نہیں ہیں۔ اہل جنت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، اور فرمایا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير۔ سورہ فاتر میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ نے فرمایا اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندے اور نہ مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں سنوا دیتے ہیں، اللہ جب چاہیں جس وقت چاہیں سنوا دے۔ اللہ تعالیٰ سنوا دے تو سن لیتا ہے انسان، اگر اللہ نہ سنائے تو کوئی مردہ کبھی بھی نہیں سنتا، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ سنا دے تو اللہ تعالیٰ سنوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں، اور آپ ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے۔ ہاں اللہ سنائے تو اللہ سنا سکتے ہیں، آپ تو صرف کیا ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ڈرانے والا گزر چکا ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والے نہ تشریف لائے ہوں، ہر امت میں ڈرانے والے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ، اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں، اور اس امت میں نبی کا آنا کیا ہوا، بند ہو گیا۔ تو اب کیا ہے، امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام سونپا ہے کہ آپ ڈرائیں، آپ لوگوں کو بتائیں۔ عوام الناس کا یہ کام ہے کہ وہ علم دین پڑھیں، جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے وہ آگے اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے رسول تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کے مشرکوں اور بت پرستوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا انی لکم نذیر مبین، یعنی اگر تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو یا کرو گے تو میں تمہارے لیے بالکل واضح ڈرانے والا ہوں۔ میں کیا ہوں، صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ اگر تم اللہ کے سوا کسی کو اپنا داتا و دستگیر بناؤ گے تو میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ کچھ بھی ہو، کسی بھی چیز کو تم اگر اللہ کے سوا اپنا والی وارث سمجھتے ہو تو انی لکم نذیر مبین۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی جو آپ کی دعوت ہے اس کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجے، رسول بھیجے۔ تو بھیجنے کا اصل مقصد کیا تھا کہ اللہ کی پہچان ہو، اللہ کو پہچانو، اندھے بہرے مت بنو، ہے نا، کافروں کی طرح دل مت رکھو اپنا، مومن بنو۔ دیکھو اسی میں نجات ہے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے۔ تو تم جو ہے کیا بنو، تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو، تم ڈرنے والے بنو۔ دیکھو ڈرنے والوں کی اللہ نے کیسی شان بیان کی ہے، آپ غور تو کریں، دیکھیں اللہ نے ڈرنے والوں کے لیے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور دیکھو اندھے بہرے مت بننا ہے، یہاں اندھے بہروں کے اللہ نے مثال بیان کر کے بتایا کہ دیکھو اندھا راستہ دیکھتا ہی نہیں ہے، اور بتایا جائے تو سنتا بھی نہیں ہے، تو تم ویسے نہ مت بننا کہ نہیں میں اپنے فرقے کے سوا کسی کی بات نہیں سنوں گا، میں اپنے فرقے کی سوا بات سننے سے اندھا ہوں، دیکھنے سے اندھا ہوں، سننے سے بہرا ہوں۔ ایسا نہیں کرو، اس میں تمہارا لاس ہے، تمہارا نقصان ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اپنے بھلے کے لیے سنو کہ میں بھی جو اگلا بات سنا رہا ہے ہو سکتا ہے وہی صحیح ہو، وہی قرآن کے مطابق ہو، وہی سنت کے مطابق ہو، سنو تو صحیح، پھر اس کے بعد حق اور باطل میں فرق کر لینا، ٹھیک ہے، سیاہ اور سفید میں تمیز کر لینا، الگ کر لینا اس کو، لیکن سن تو لو۔ اگر دیکھو تم نہیں سنو گے تو سوچو تو صحیح، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر ایک ہندو مسلمان کی بات نہیں سنتا، ایک غیر مذہب اہل حق کی بات نہیں سنتا، تو وہ کیسے راہ راست پر آئے گا؟ اگر وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں میرے جو بڑے تھے وہی صحیح تھے، تو پھر اس طرح تو سارے کے بڑے صحیح ہو گئے۔ اب بڑے صحیح ہیں، میں کسی کی بات کیوں مانوں؟ میرے بڑے غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ فلسفہ بالکل غلط ہے کہ بڑے غلط ہو سکتے ہیں، بڑے غلط تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ غور کریں، رسول اللہ تشریف لائے تو آپ کے بڑے غلط تھے، آپ نے ان کو صحیح راستہ دکھایا، ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم حق بات کو سمجھیں، حق کو قبول کریں۔ وما توفیق الا باللہ۔